وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخل الجنة نمام او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ چغل خور کہتے ہیں کہ ایک جگہ اس نے بات سنی اور اس کی بات سن کر اس تک پہنچا دی جس سے متعلق یہ بات تھی، پھر اس نے جواباً کوئی بات کری تو اس سے چند باتیں اٹھائی، اس کی اجازت کے بغیر اس فریق کو پہنچا دی۔ اسی طرح اس کی بات تیسرے کو، تیسرے کو، دوسرے کو، دوسرے کو، چوتھے کو، چوتھے کو، پہلے کو، یوں یہ اپنی عادت بنا چکا ہے کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگانے والا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو کہہ دو کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام مر علی القبرین، دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب، لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ بھئی کیسا؟ کہتے ایک قبر کو اس میں صاحب قبر کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوریاں کرتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو چغل خوریاں کرتا ہے اللہ اس کی زبان میں لگام ڈالیں گے آگ کی، جس کے شورے اور شرارے نکل رہے ہوں گے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی سخت وعید، اتنا سخت عذاب کہ جس کے منہ میں ہی آگ لگ رہی ہو، آپ کے ہاتھ پر ماچس کا ایک شعلہ لگ جائے برداشت، آپ کے ہاتھ پر چولہے کی کوئی لکڑی لگ جائے قابل برداشت ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک ماچس کی تیلی جلا کر آپ کی زبان پر لگ جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے بھی اور ایک مثال دیتا ہوں، ہم گرم گرم کھانا کھا لیتے ہیں، ہمارے منہ میں چھالے پڑ گئے، 3 دن تک ہمارے لیے کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ جب کل آگ کی لگام ہوگی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور اللہ کی قسم ایسا ہوگا، کیونکہ میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ شاید کو تپتی دوپہر میں سورج کا انکار کرے، 1 سے لاکھ کرے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سو فرمایا ایسا ہوگا بس۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگا کے مجھے نہ پیسوں کا فائدہ ہوا، نہ مجھے عہدہ اور منصب ملا، نہ میری حسن میں فرق آیا، نہ مجھے اچھے کپڑے ملے، نہ مجھے اچھا کھانا ملا، نہ اچھا گھر ملا، تو بلا وجہ کے آخر ہو کیا گیا ہے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگانے سے؟ 2 روٹیاں ہضم کر لیتے ہو، 2 باتیں ہضم نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی اگر آپ کو اپنا دکھڑا سنا ہی رہا ہے تو مان اور حج کر کے سنا رہا ہے، آپ اس کا دکھڑا سن کر گم کر دو، ڈیلیٹ کر دو، بس یہ سمجھو کہ میں نے اس کا دکھ سنا، اس کا دکھ ہلکا ہو گیا اور مجھے تو کوئی فائدہ ہونا نہیں، وہی ڈیلیٹ کر دیں۔ اب ہم کہیں گے کہ واقعی تم پکے مسلمان اور بڑے سمجھدار آدمی ہو کہ تم نے مسلمان کو ایک راحت اور سکون عطا فرمایا۔ لیکن تم کیا کرتے ہو؟ ادھر سے سن کے ادھر لگاتے ہو، جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنا سمجھ کر اس کو کہی۔ تو اس کے کتنے نقصانات ہیں، آپ دنیا میں بے اعتبارے ہو جائیں گے۔ نمبر 2، آپ کو کوئی دنیا کی نعمتوں میں فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ نمبر 3، جنت میں داخل نہیں ہوں گے، دخول اولی مراد ہے۔ نمبر 4، آگ کی لگام ہوگی۔ نمبر 5، قبر کا عذاب ہوگا۔ نمبر 6، آپ آخرت میں رسوا ہو جائیں گے۔ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اور ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں۔ درمیان والے چغل خور کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، 2 مسلمانوں کو لڑوا رہا ہے، میاں بیوی کو لڑوا رہا ہے، بہن بھائیوں کو لڑوا رہا ہے۔ آپ کو تو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے تھا کہ 2 فریق آپس میں لڑے ہوئے ہیں، آپ ایک فریق کے پاس گئے، اس نے آپ کو دکھڑا سنایا، آپ دوسرے کے پاس جا کر صلح کے لیے گنجائش ہے تھوڑی سی بات اونچ نیچ کرنے کی، جس کو توریہ کہا جاتا ہے، کہ کبھی نہ کبھی اس کو پہلا فریق جب آپ کو اس کا بتا رہا ہو بڑے عیب، تو آپ کہو کہ ہاں جی بڑے عیب تو ہیں، کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، وہ کہے گا ہاں وہ اچھائی، آپ صرف وہ اچھائی دوسرے فریق کو بتاؤ اور کہو کہ تم تو اس کی برائیاں کرتے ہو، تمہاری تعریفیں کرتا ہے، پھر وہ بھی ڈھیلا پڑے گا، یہاں سے کوئی تعریفی کلمہ اس سے کلوا لو، وہ پہلے فریق کو جا کر کہہ دو۔ اب دونوں سمجھیں گے بھی ہم تو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، اور ان کا بجائے دور ہونے کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ نے 10 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب حاصل کر لیا۔ چغل خور تو لوگوں میں انقطاع پیدا کرتا ہے، میاں بیوی میں توڑ پیدا کرتا ہے، بھائیوں میں توڑ پیدا کرتا ہے، بہنوں میں توڑ پیدا کرتا ہے، ماں بیٹے میں دور، ماں بیٹی میں دور، باپ بیٹے میں دوریاں پیدا کرتا ہے۔ مسلمانوں کا شیوا تو ہے کہ ان کو ملایا جائے، اور چغل خور آدمی کبھی کسی کو
ملنے نہیں دیتا۔ اتنا بڑا نقصان اس کا ہونے والا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں، ادھر کی بات ادھر کی ادھر بھی لگا۔ خاموشی کے ساتھ رہو۔ ایک بادشاہ نے 3 پتلے بنائے ایک جیسے، سیم ٹو سیم ایک جیسے، اور چیلنج دیا کوئی اس میں فرق نکال کر دکھائے تو میں اس کو انعام دوں گا، نہ نکالا تو سزا۔ بہت سارے آئے، سزا پاتے گئے، کوئی بھی تو فرق نہیں پایا، کوئی بھی تو فرق نہیں پایا۔ ایک بیچارہ دانا آدمی تھا، دیہات کا بدو آیا، اس نے بڑے غور سے پتلوں کو دیکھا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، میں بھی آزماتا ہوں اپنی قسمت، میں فرق بتا دوں؟ بادشاہ نے کہا ہم انعام دوں گا تمہیں۔ اب اس نے سب سے پہلے پتلے کے پاس آیا اور اس کے کان میں پھونک ماری، اس طرح کہ منہ پہ بھی ہاتھ رکھا اور ادھر کان پر بھی، اور پھر ہٹا لیے، پھر دوسرے پتلے میں بھی ایسا کیا، تیسرے میں بھی ایسا کیا۔ اب بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ سلامت اب میں فرق بتاتا ہوں، پہلے پتلے کے میں نے کان میں پھونک ماری، منہ سے بھی نکلی کان سے بھی نکلی۔ یہ لاپرواہ آدمیوں اور چغل خور آدمیوں کی مثال ہے کہ سنتے ہیں ادھر سے بھی نکال دیتے ہیں، کئی لگائی بجھائی کرنی ہو تو منہ سے انگارہ نکال دیتے ہیں۔ دوسرا جو پتلا ہے میں نے اس کے کان میں پھونک ماری تو اس کی زبان سے نکلی کان سے نہیں، یہ پکا چغل خور ہے، سنتے ہی بتا دیتا ہے، سنتے ہی بتا دیتا ہے۔ تیسرے کے نہ کان سے ہوا نکلی نہ منہ سے، یہ سچا سچا سمجھدار انسان ہے کہ جس کو سنایا جائے نہ کبھی غیبت کرتا، چغل خوری کرتا ہے اور نہ لاپرواہی کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو بہت بڑا انعام دیا۔ تو ایسے بنو کہ آپ کا اعتبار ہو، اعتماد ہو، لوگ مان اور حج کر کے آپ کے سامنے دکھڑے سناتے جائیں۔ ہمارے پاس لوگ دکھڑے سناتے ہیں، ہم کبھی بھی اس کا ایک بھی راز فاش نہیں کرتے۔ ہمیں اصول پڑھایا گیا ہے کہ مفتی کا کام پہلے ہے کہ وہ پرائیویسی رکھے، کسی کا دکھڑا سن کے کہیں شو نہ کرے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کبھی چغل خوری نہ کرنا، کبھی چغل خوری نہ کرنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من نم علیک نم الی، جو تیرے پاس کسی کے خلاف چغل خوری کر رہا ہے تو یقین کر لے تیری بھی چغل خوری ادھر کرے گا، تیری بھی چغلی لگائے گا ادھر۔ عادت سے آدمی جاتا نہیں ہے، اس لیے بے اعتبار آدمی ہوتا ہے جو ادھر کی بات لگائے۔ آپ کو اگر کوئی کہے جی فلاں آپ کو یوں کہہ رہا تھا، آپ صرف ایک جملہ کہنا، اچھا میں اس سے پوچھ لوں گا، بس وہی بتانے والا تو وہیں کا وہیں ٹھوس ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں کوپو ہے، کراچی میں تھے، اللہ غری کے رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں وہ کراچی پڑھتا تھا، ان کے پاس ایک عورت آئی، میں وہیں تھا، کہنے لگی تمہارا بھائی تمہیں یوں کہہ رہا تھا۔ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا بھائی ہے تو کہہ رہا ہے، نہ ہوتا تو کیا کہتا؟ یہ تو میری بڑی سعادت ہے کہ میرا بھائی چلو مجھے کسی بہانے یاد تو رکھ رہا ہے۔ وہ اس عورت وہیں کی وہیں ٹھس ہو گئی۔ تو اس لیے اگر کوئی چغل خوری کرے تو بس ایک جملہ کہا کرے، اچھا میں اس سے پوچھ لوں گا، بس یہ کہنا ہوگا، وہ کبھی آپ کو نہیں چغل خوری کرے گا۔ آپ کو 2 انعام ملیں گے، ایک تو آپ کے اختلاف سے بچ جاؤ گے، اور دوسرا آپ نے اس کی اصلاح کر دی وہیں۔ بس ایک جملہ سجا لو، جب بھی تمہیں کوئی بات کہے آپ فوراً کہنا اچھا میں اس سے پوچھ لوں گا خود، بس ختم ہو گئی بات۔ اتنا سا جملہ کہو اور آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو چغل خوری کبھی زندگی میں نہ کرنا، پرائیویسی رکھو، لوگوں میں بااعتماد بنو، قابل بھروسہ بنیں، آپ مخلص اخلاص خیرخواہی رکھیں، اپنے دل میں وسعتیں پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہر قسمی عیب اور گناہ سے محفوظ اور معمون رکھے۔